میں امداد سمرو 3 اہم معاملات ہیں. سب سے اہم معاملہ تو ہے کراچی کا. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ایک بار پھر ڈوب گیا اور مزید ڈوبے گا. فورکاسٹ جو ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں. اور معاملہ ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ سیاست میں تہذیب، تمدن اور مہذب اور شائستہ لب و لہجہ استعمال نہیں کیا جائے گا، گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جائے گا. ڈکلیئرڈ کر دیا گیا ہے کہ سیاست میں مخالفین کا مقابلہ گندی زبان کے ساتھ اخلاقیات سے گر کر کیا جائے گا. پہلے اخلاقیات سے گر کر باتیں ہوتی تھیں لیکن ایسا اعلان کبھی نہیں ہوا کرتا تھا، مگر اب اعلان بھی ہو گیا ہوا ہے. اور معاملہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم کی خبروں کا. شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم ہے، لیکن ایک اور معاملہ تھا جس میں تقسیم واضح نظر آ رہی تھی، مگر اب اس تقسیم کے اوپر بھی جن کو لے کر تقسیم کی خبریں پھیلائی جا رہی تھی وہ صاحب بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہماری جماعت کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے. تو ان معاملات پر بات کریں گے. لیکن کراچی کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. کراچی جب بھی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ پانی آتا ہے تو کراچی ڈوبتا ہے. اور کوئی ایک علاقہ نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ شہر کے نشیبی علاقے ڈوب گئے، یہ نہیں ہوتا کہ غریب غربا کے علاقے ڈوب گئے، یہ نہیں ہوتا کہ کراچی کی وہ جو ندی نالوں کے اوپر آباد بستیاں ہیں وہ ڈوب گئی، بلکہ کیا ڈی ایچ اے، کیا نیا ناظم آباد، کوئی سا بھی ایسا علاقہ، کوئی کورنگی، اورنگی، لیاری، کوئی سا بھی علاقہ کراچی کا نہیں بچتا، وہ ڈوبتے رہتے ہیں. اور اس بار پھر وہی ہوا ہے، بارشیں ہوئی ہیں اور پچھلے 15 گھنٹوں میں جو کراچی کے صرف جنوبی علاقے میں 233 ملی میٹر بارش ہو چکی، اور جس کے بعد جو شہر ہے وہ ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ جیسے وہاں پر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پلازے، گھر، مکانات سارے کے سارے پانی کے اندر آباد ہیں یا پھر سیلاب آ گیا. ظاہر اربن فلڈنگ کی فورکاسٹ تو تھی. اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ شہر کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے جب زیادہ بارشیں ہوں، غیر معمولی بارشیں ہوں، تو پھر اس طرح کی صورتحال دنیا کے کسی بھی شہر میں ہوتی ہے. اور جب جس بھی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے پھر دنیا جہان کی مثالیں بھی دیتے ہو، تو اب آپ کو ٹویٹر پر، فیس بک پر آپ کو فرانس کی اور جو جرمنی کی، پھر پڑوس میں ہمارے انڈیا کے ان کے شہروں کے ڈوبنے کی ویڈیوز اور تصویریں بھی نظر آئیں گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے احمد آباد کے ڈوبنے کی تصویر لگائی ہوئی تھی، کسی نے فرانس کی ایک تصویر تھی، پیرس کی تھی میرا خیال ہے، وہاں پر کچھ پانی شانی آیا ہوا تھا تو وہ پرانی کوئی ویڈیو وہ کسی نے شیئر کی. تو اس طرح کہ یہ کوئی کراچی انوکھا شہر نہیں ہے جو ڈوب رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کراچی انوکھا ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ڈوب رہا ہے، اور کیا کراچی یہ بارشوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے یا یہ انسانوں کا پیدا کردہ المیہ ہے. قدرت پر تو ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ جی کیونکہ بارش آ گئی ہے تو پانی آ گیا ہے، لیکن شہر کے ساتھ جو کچھ حشر کیا گیا ہے یہ حشر ہم اسلام آباد کے ساتھ بھی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. یہ حشر لاہور کے مضافات کے علاقے بھی اسی حشر کا شکار رہے ہیں، لیکن کراچی کیونکہ اب وہ ایک تیزی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ المیہ کی شکل بنتا جا رہا ہے. شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، شہر میں بجلی نہیں ہوتی کہ الیکٹرک کے آسرے پر لوگ ہوتے ہیں. صفائی ستھرائی کا نظام اب جا کے کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن یہ جو المیہ ہے شہر میں، خاص طور پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو شہر کیوں ڈوب جاتا ہے؟ پانی نکل تو جاتا ہے لیکن جو پانی کو جس اسپیڈ کے ساتھ نکلنا چاہیے اس اسپیڈ کے ساتھ شہر نہیں نکلتا. اور پھر کیوں ڈوبے گا اس پر میں آتا ہوں کہ پھر کیوں ڈوبے گا اس پر میں اپنا بعد میں بات کروں گا. پہلے جو کئی بار میں نے گزارش کی ہوئی ہے کہ کراچی شہر کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، جیسے جیسے یہ شہر بڑھنا شروع ہوا ہے ویسے ویسے اس شہر کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے، جبر ہوتا رہا ہے. کراچی کھیرتھر کینال اور سمندر کے درمیان واقع شہر ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ سمندر ٹائڈ اوپر ہوتی ہے تو شہر نیچے ہوتا ہے اور سمندر اوپر ہوتا ہے. یہ بھی شہر کا ایک قدرتی نظام ہے. اب کھیرتھر پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ بلوچستان سے ہوتا ہے، شروع ہوتا ہوا یہ ہمارے جو لاڑکانہ دادو اضلاع سے ہوتا ہوا کراچی سے پھر واپس بلوچستان میں یہاں جا کر اپنا کراچی کے ساتھ ہی بلوچستان میں داخل ہو جاتا ہے ہب کے ساتھ. اب کھیرتھر جو ہے وہ اس کے اندر ہے ندی نالے. بارشیں جب ہوتی ہیں کھیرتھر کے اوپر تو وہ برساتی نالے جو ہیں وہ پانی لے کر سمندر کی طرف آ جاتے ہیں اور سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں. نیچرل کورس ہوتا ہے ایک پانی کا. کیونکہ میں بار بار یہ اپنا گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ جی میرا بھی تعلق کھیرتھر کے دامن میں آباد علاقوں میں سے ہے، دادو. تو کھیرتھر
ہمارے ہاں جب بارشیں ہوتی ہیں کھیر سر میں، چاہے بلوچستان میں ہوں چاہے ہمارے سندھ کے پہاڑوں کے اوپر ہوں، تو ہماری مختلف جو پہاڑی ندیاں ہیں وہ بہہ کر آتی ہیں. ہم ان کو نئے کہتے ہیں، نئے گاج خاص طور پر وہ سب سے بڑی ہے، تو وہ بہہ کر آتی ہے. اور تو 2010 میں اس نے ڈبویا تھا، سیلاب آیا تھا 2010 میں، دریا نے بھی اور اس نے بھی. اسی طرح مختلف پہاڑی ندی نالے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر وہ تو وہاں سے تو دریا سندھ میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو کراچی کے آس پاس یا بلوچستان کے آس پاس جو ہیں وہ سمندر میں چلے جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس شہر کو جو پانی، جو بارشیں پہاڑوں پر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو آنی ہوتی تھی، سمندر میں جانی ہوتی تھی، وہ شہر کا گھیراؤ کر کے یا شہر کے گرد و نواح جتنی آبادیاں، جتنی سوسائٹیز بنی ہیں ان میں داخل ہو جاتی ہیں. سپر ہائی وے جو آج کل موٹر وے ہے M9، اس کو بھی ڈبو دیتی ہیں. تو ایک تو یہ کیا گیا، شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس کے علاوہ پھر شہر کے اندر سے جو ندی نالے تھے وہ بند کر دیے گئے، بلکہ DHA کا ایک فیز جو ہے وہ تو یہاں تک کہ ایک ندی کو بند کر کے ایک چھوٹے سے نالے میں بنا دیا گیا اس کو. اب جو DHA ہر بار ڈوبتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ، اس سے پہلے DHA نہیں ڈوبتا تھا، چند سالوں سے DHA ڈوبنا شروع ہو گیا ہے. تو DHA کے ڈوبنے کی وجہ یہ ہے کہ شہر بھر کا پانی یوں آتا ہے، DHA کیونکہ سمندر کے پاس آباد ہے تو سارا کا سارا پانی آتا ہے اور وہ DHA میں آ کر رک جاتا ہے DHA کے پاس، اور پھر DHA ڈوب رہا ہوتا ہے. DHA میں ابھی بھی کشتیاں چلانے والا معاملہ ہے. جو گھر DHA میں تھوڑے سے اوپر ہیں عام سڑکوں سے، گلیوں سے، وہ گھر ڈوب جاتے ہیں، وہاں پانی داخل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہانی ہے. اب میں نے آج دیکھ رہا تھا، جب کراچی کی خبریں سن رہا تھا تو ہمارے دوست ہیں کراچی کے جرنلسٹ ہیں قاضی آصف صاحب، انہوں نے ایک تفصیلی اپنا ٹویٹ میں ایک جو بیان کیا ہوا ہے، کچھ چیزیں بیان کی ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو شہر کے ساتھ ظلم ہوتا رہا یا ہمارے علاقوں کے ساتھ، یعنی کراچی اور آس پاس کے ساتھ، ابھی تازہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہاں پہ، وہ DHA کا تو میں نے بتا دیا، بحریہ ٹاؤن اور پھر DHA سٹی وہ بھی ہو رہے ہیں. وہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ بھی پہاڑوں کے اوپر آباد ہیں، اور پھر وہاں پر بھی ندی نالوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ یار ان کو جو کم از کم ان کی گزرگاہ ہے نا اس کو دیواریں لگا کر محفوظ کر دو کہ جو پانی ہے وہ چلا جائے. میں دیکھ رہا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی فلاں نالہ جو ہے اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ بہہ رہا ہے. اور وہ نالے کیا نالے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بن گئی ہوئی ہیں، وہ پہاڑی نالے تھے، برساتی نالے تھے، ان کو بند کر دیا گیا، ان کو روک دیا گیا. اب شہر کے اندر جو گٹر کا پانی ہوتا ہے وہ ان کے اندر سے جاتا ہے، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ پانی اس میں پہلے ہی موجود ہوتا ہے، پھر وہ ابلتے ہیں. اور 2 روز کے بعد مزید خطرناک صورتحال کراچی کو درپیش ہو سکتی ہے جو فورکاسٹ آئی ہے. پہلے میں قاضی آصف صاحب کی بات کر لیتا ہوں. جی قاضی آصف صاحب نے کہا ہے کہ قومی میڈیا کے لیے اہم نہیں، 17 سال بعد، یعنی قومی میڈیا آپ کو یہ نہیں بتائے گا، وہ یہ کہہ رہے 17 سال بعد ملیر کے اہم 6 ندیاں مول، گڈیجی، جھرندی، لنگھیجی، تھدھو اور لٹھ مکمل بھری ہوئی ملیر ندی میں گر رہی ہیں. لٹھ ندی نئی سبزی منڈی پر بند کر کے تعمیرات کرا دی گئی. اب وہ ندی ہے، ندی کو بند کر کے اس کے اوپر تعمیرات کرا دی گئی ہیں، جس سے پانی سادی ٹاؤن کافی عرصے سے ڈوب رہا ہے. سادی ٹاؤن سمیت ملحقہ آبادیوں کو ڈبو دیتا ہے. ندیاں بھر جانے کی وجہ سے کراچی کوہستان کے 200 گاؤں، یہ کوہستان وہاں کراچی کے ساتھ جامشورو کا ضلع علاقہ ہے، کہ 200 گاؤں کی رابطہ سڑکیں ڈوب گئی ہیں. تھدھو ڈیم کی گنجائش 37 فٹ ہے اور وہ اوور فلو کر رہا ہے. کراچی کے گرد برساتی نالوں کو محفوظ بنانے کے لیے چھوٹے بڑے 22 ڈیم ہیں جو بھی مکمل بھرنے کے بعد اوور ٹاپ کر رہے ہیں. گگھر نالے کو ریتی سے بھر کر شاپنگ سینٹر بنائے گئے. گگھر نالہ مینس ندی. جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے تو دریاؤں کی وہ اسپیڈ نہیں ہوتی، کیونکہ جب یہ قریبی پہاڑ ہے نا تو یہاں سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے ان کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ عام یہ دریائے سندھ وغیرہ کے وہ بڑا ٹھہرا ہوا ہمارے پاس آتا ہے نا سندھ میں یا پنجاب میں. لیکن وہ جب برساتی نالے جب بہہ کر آتے ہوتے ہیں اور برسات چل رہی ہوتی ہے، وہ طوفانی ہوتے ہیں، وہ تباہ کن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جناب بنا دیے گئے ہیں، شاپنگ سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. اب پانی قریبی آبادیوں میں تباہی مچا رہا ہے. سندھ کے تمام شہر بارش کے پانی کی وجہ سے جس مصیبت میں ہیں اس کی وجہ حکومت کی نااہلی تو ہے ہی، لیکن پانی کے قدرتی گزرگاہوں کو بند کرنا اصل وجہ ہے. اب یہ سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ کراچی یا صوبے کے دوسرے شہروں کے ساتھ نہیں ہو رہا. اسلام آباد کی میں آپ کو کئی بار مثال دے چکا ہوا ہوں کہ اسلام آباد میں اب ڈوبنا شروع ہو گئے ہیں نا. پہلے آپ کو اسلام آباد کی یہ پوزیشن نظر نہیں آتی تھی. اب اسلام آباد میں جو قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی، اسلام آباد بھی پہاڑوں کے دامن میں ہی ہے نا، پہاڑوں کے اوپر یہ شہر جو ظاہر ہے اپنا ہموار زمین ہے، ہموار سطح ہے، وہاں پر اپنا آبادیاں بنا دی گئیں.
لیکن اب جب وہ ختم ہو گیا تو یہ کیا گیا کہ جی پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں پر اب سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو جب پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے وہاں سوسائٹی بنائی جاتی ہے تو جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ بھی بھر دیے جاتے ہیں. میں اسلام آباد کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جنہوں نے کراچی کا وہ حشر اپنی آنکھوں سے ہوتے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کا حشر جو ہو رہا ہے آئندہ چند سالوں کے بعد اسلام آباد کراچی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. کیونکہ کراچی میں تو صرف یہ بارش ہوتی ہے چند دن یہ مونسون میں، اسلام آباد میں تو ہوتی رہتی ہے، تو وہ سردی گرمی ڈوبتا رہے گا. تو اسلام آباد ظاہر ہے وہاں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہانی ہے. اب دوسرا معاملہ اس میں حکومت سندھ کے کردار پر بھی میں آتا ہوں. دوسرا جو مسئلہ ہے اب فورکاسٹ جو ہوئی ہے اپنا ویدر فورکاسٹ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں کل اور پھر 14 تاریخ کو مزید بارشیں ہوں گی. خبر میں نے رکھی ہوئی ہے نکال کر، جیو نیوز نے ہی رپورٹ کیا ہے، اور یہ رپورٹ کیا انہوں نے اپنا جو ہمارے چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراز کے مطابق ماحولیات اثرات موسم کی شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی رواں سال مونسون ہواؤں نے بلوچستان میں اوسط سے زیادہ بارشیں برسائیں. بلوچستان دیکھیں کس طرح ڈوب رہا ہے، وہاں پر برساتی ندی نالوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں جہاں ہم نے ہائی ویز بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، وہاں ہم خرچہ بچانے کے لیے جو پل ہمیں 2 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کی بنانی ہوتی ہے وہ ہم 400-500 فٹ کی گز کی بنا لیتے ہیں تاکہ خرچہ بچ جائے. باقی ہم اس کو نہ بنا دیتے، اس کو کور کر دیتے ہیں. پھر جب پانی آتا ہے پہاڑی ندیاں آتی ہیں بہا کر اٹھا کر لے جاتی ہیں، یہ پرا مارتی ہیں کہ ہماری ساری سڑکیں ڈوبی ہوتی ہیں ٹوٹی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بنانے والے ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں، چاہے ہائی ویز ہے، چاہے اریگیشن والے ہیں، چاہے جو بھی ہیں، وہ پھر یہ بھی سوچ کر بناتے ہیں کہ یار ہر سال آئے گی، ہر سال بہہ جائے گی، ہر سال بنائیں گے، ہر سال مال بنائیں گے، ہر سال تعمیرات ہوگی تو مال بنائیں گے. تو بلوچستان میں بھی اوسط سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور بلوچستان میں 100 کے آس پاس کہیں جا کر اموات ہوئی ہیں. سندھ میں بھی اموات کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں برساتوں کی وجہ سے. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اوسط سے زیادہ بارشیں برسیں، جبکہ کراچی میں مونسون کی 3 ماہ کا اوسط 141 ملی لیٹر ہے. لیکن پہلے ہی اسپیل نے مونسون اوسط کو بریک کر دیا ہے. یعنی پہلا جو اسپیل ہوا ہے اس میں 233 ملی میٹر تو صرف ہوئی ہے جنوبی کراچی میں. اچھا جی، ان کا مزید کہنا ہے کہ بارشوں کا امکان ہے کچھ دیر بریک کے بعد تیز بارش، یعنی آج کے لیے وہ پھر آج شام ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ممکن ہے بارش ہو. لیکن جو خطرناک چیز ہے، جو تشویشناک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی دوسرا سسٹم جو ہے 14 جولائی سے شروع ہوگا جو 18 جولائی تک اثر انداز رہے گا، جبکہ دوسرا سسٹم بھی شدید بارشوں کا باعث بنے گا. اب کیونکہ بارشیں ہو گئی ہیں اور مزید بارشیں ہوں گی، لیکن جو ڈیٹس ہیں، جو تاریخیں ہیں، وہ کراچی کے حوالے سے وہ بڑی خطرناک ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اب اس وقت کیونکہ کراچی میں جب دیکھ رہا تھا زیادہ تر علاقوں سے پانی نکال دیا گیا تھا، نکل رہا تھا، اور کافی سارے علاقے جو نشیب بھی ہیں وہاں پر پانی موجود تھا. لیکن ہوگا یہ کہ ابھی جو بارش اگر رات کو ہوگی تو پھر یہ پانی جو نالے ہیں وہ بہنا بند ہو جائیں گے، نالے سمندر میں پانی نہیں پھینک سکیں گے. اس کی ریزن سادہ سی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہائی ٹائیڈ ہوگی. ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے چاند کی راتوں میں، اور چاند کی راتیں 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 تک تو چاند کی راتیں ہوتی ہیں. اور جوبن پر ہوتا ہے چاند اپنا 14 تاریخ کو. اور جب چاندنی ہوتی ہے تو سمندر کی جو لہر ہوتی ہے وہ یوں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے. سمندر کو، جس نے سمندر کا اپنا دیکھا ہے جا کر رات کو نظارہ چاندنی کی راتوں میں، اور یا سمندر ہو، دریا ہو، کہیں بھی پانی کا، جہاں بھی پانی موجود ہو، ٹھہرا ہوا یا چلتا ہوا پانی، اس میں موج آ جاتی ہے، وہ بھر پڑتا ہوا ہے، سمندر بھرا ہوتا ہے. تو سمندر جب ابھی آج بھی اگر رات ابھی کو بارش ہو رہی ہوگی تو نالے پانی نہیں اٹھائیں گے، پانی سمندر میں نہیں جائے گا. دوسری چیز کہ یہ جو 14 تاریخ کی فورکاسٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اگر 14 تاریخ کو بارش ہوئی تو دن میں تو ٹھیک ہے، جیسے تیسے کر کے پانی جائے گا، لیکن شام کے بعد جیسے سمندر جو ہے وہ ہائی ٹائیڈ پہ جائے گا، شام کے بعد زیادہ، کیونکہ چاندنی کے ساتھ اس کا کوئی سائنس ہے کوئی اس کی، جیسے ہی ہائی ٹائیڈ پہ سمندر جائے گا تو اب ہوگا یہ کہ جو نالے یہ گر رہے ہیں اونچائی سے سمندر میں، سمندر کا پانی نالوں سے اوپر ہو جاتا ہے، پھر سمندر پش کرتا ہے. ٹھٹا اور بدین 2011 میں ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے ڈوبے تھے. بارشیں ہوئی تھیں، پانی نالوں کے ذریعے جا رہا تھا سمندر میں، لیکن ہائی ٹائیڈ آ گئی اور وہ پانی الٹا بہنا شروع ہو گیا. وہ بدین کو، ٹھٹا کے کئی علاقے سمندر کے پانی سے ڈوب گئے. بارشیں تو ڈوب ہی رہے تھے لیکن الٹا سمندر نے پانی پھینک دیا. تو اس میں بھی جو خطرہ ہے، خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر
ابھی بارشیں اسی طرح شام کو رات کو جاری رہیں اور پھر رات کو یہ جو پانی جا رہا ہے نکاس ہو رہا ہے، رات کو نکاس ہونا بند ہو جائے گا تو اس کا اور مزید بارشیں ہوں گی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے، مزید خطرناک ہو سکتی ہے، اور 14 تاریخ کے حوالے سے اور زیادہ خطرہ و خدشہ ہے، کیونکہ میں نے بھرتا ہوا سمندر دیکھا ہے چاندنی راتوں میں، اور سیلاب خود اپنے سامنے فیس بھی کیے ہوئے. تو اللہ محفوظ رکھے کراچی والوں کو. ایک تو چیز یہ ہے کہ جی یہ ہو گیا قدرتی فنامنا. کراچی کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا، ایک وہ چیز وہ میں نے گزارش کر لی. ایک ہے آج 14 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کو. تو یہ آج میں سن رہا تھا مراد علی شاہ صاحب نے بجا طور پر یہ بات کی کہ جی کراچی کے جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان پر تو پلازے بن گئے ہیں، وہ تو بند کر دی گئی ہیں. کھولنا تھا. مراد علی شاہ صاحب بھی میری طرح اسی علاقے کے. مراد علی شاہ صاحب کا گاؤں منشور جھیل کے اوپر ہے، میرا گاؤں منشور جھیل مطلب کے پاس ہے، اور میں کوئی 30 کلومیٹر دور ان کے گاؤں سے میرا گاؤں ہے. لیکن وہی ہے کھیر سر کے دامن میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ان کو بھی آئیڈیا ہے، اور ویسے بھی اتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں، انجینئر ہیں، اور ان کو بہت اور اریگیشن کے منسٹر بھی رہ چکے ہوئے سندھ کے. تو ان کو سارا پتہ ہوگا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں پیش آئے گی اور آگے بھی آئے گی. تو پچھلے 7-8 سال سے تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو شاہ صاحب کو خود یہ کرنا کرتے خود اس کا کوئی حل نکالتے کہ بھائی کم از کم وہ نالے جو شہر کو ڈبونے کی وجہ بنتے ہیں اور جن کے اوپر پلازے بنے ہوئے ہیں، وہ کئی ہیں، وہ نام میں نہیں لیتا، بہت ہیں جن کے اوپر پلازے بنے ہوئے ہیں اور جو ابھی بن رہے ہیں، وہ کم از کم گزرگاہیں خالی کروائیں تاکہ شہر کی آبادی مزید بڑھے گی. 3-3.25 کروڑ کا تو شہر اب ہو چکا ہوا ہے. شہر سے باہر نکل گیا ہوا ہے، بہت زیادہ باہر نکل گیا ہے. جامشورو ضلع میں داخل ہو گیا کراچی شہر، اپنے ضلع سے نکل کر جامشورو اپنی حدود سے بھی باہر نکل گیا. تو وہ کراچی شہر کو اگر مستقبل میں طوفانوں سے، بارشوں سے، یعنی سیلابوں سے محفوظ رکھنا ہے تو پھر یہ منصوبہ بنانا چاہیے تھا. حکومت سندھ کی یہ غفلت ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ ابھی تک نہیں بنایا جس سے شہر کو اس صورتحال سے بچا. ابھی اس سال 2020 کی نسبت بہتر صورتحال ہے. یہ نہیں وہ تب تو نالے بفر گئے تھے نا، نالے بفر گئے تھے. اب وہ جو کل خطرہ ہونا ہے کل پرسوں اللہ نہ کرے، لیکن پہلے تو نالوں کے راستے بند تھے. تو پھر وہ ایک پلان بنا تھا جس میں پھر فوج کو انوالو کیا گیا تھا، سپریم کورٹ ملوث ہوئی اس میں، اور انہوں نے جا کر یہ کچھ شہر کے حالات بہتر کیے. لیکن اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو ہر سال شہر ڈوبتا ہے، دیکھیں بارش کے دوران تو پانی ظاہر ہے سڑک پہ رہے گا، لیکن بارش ہونے کے بعد اگر چند گھنٹوں میں پانی نہیں نکلتا تو پھر حکومت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے حکومت کی نااہلی، نالائکی شروع ہو جاتی ہے. تو جو منصوبے بنانے چاہیے تھے کراچی شہر کے لیے، خاص طور پر برساتی نالوں کے حوالے سے، وہ بنائے جاتے تو شہر کے حالات آج یہ نہ ہوتے. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے اس کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیکھیں کہ شہر کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. بلڈر مافیا عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، ان کے سابق جو بڑے بھائی صاحب کے دور میں ہوا، جس دور میں بھی ہوا. لیکن دیکھیں کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ لاہور شہر کو برساتی نالے ڈبوئیں گے؟ لاہور شہر کے آس پاس تو کوئی پہاڑ ہے نہیں. لاہور کراچی اور اسلام آباد کی طرح تو پہاڑوں کے دامن میں ہے نہیں. تو لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے پہاڑوں برساتی نالوں سے. یہ پچھلے 15-20 کوئی 10 سال پہلے نالا ڈیک آتے ہیں وہاں سے سیالکوٹ سے، انہوں نے، اور وہ یہ جو ہے ہمارے رچنا ٹاؤن، رانا ٹاؤن، شادرہ سے باہر اگر جی ٹی روڈ سے آپ جائیں، راوی کراس کر لیں، راوی کراس کرنے کے بعد پھر رچنا ٹاؤن اور رانا ٹاؤن آتے ہیں. راوی سائفنس کا علاقہ کہلاتا ہے میرا خیال ہے. وہاں پر وہ آبادیاں برساتی نالے، بارش لاہور میں نہیں ہوئی تھی، بارش ہوئی تھی سیالکوٹ کے پہاڑوں پر، وہاں سے وہ پانی لے کر آئے تھے، سیالکوٹ یا کشمیر سے وہ آتے اور انہوں نے آ کر ڈبو دیے تھے، لاہور شہر کو ڈبو دیا تھا. تو برساتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو راوی میں گرنے ہوتے تھے ان کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا گیا. اس کے سامنے فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہ سڑک بھی، وہ جی ٹی روڈ پر بھی وہ جو نالوں کی اوریجنل سائز تھی پل کی وہ کم کر کے چھوٹے پل بنا دیے گئے. تو برساتی نالوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. 100 سال 200 سال بعد یہ بارشیں ہوں گی، یہ آئیں گے، یہ اسی طرح ڈبوئیں گے، اسلام آباد کو بھی ڈبوئیں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور مراد علی شاہ صاحب کوئی منصوبہ بنائیں تاکہ ہمیشہ اس شہر کو محفوظ بنایا جا سکے. ہائی ٹائیڈ کے دنوں میں اب بارش، بلکہ خود شاہ جی بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، اسی وجہ سے بھی پانی نہیں لے رہا ہوتا سمندر. تو سارے منصوبے اگر پراپر بنائیں گے تو ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. اچھا جی، اب معاملہ میں دوبارہ آتا ہوں سیاست کی طرف. جو سیاسی معاملات ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب
جن کو لے کر ایک چل رہا تھا معاملہ کہ جی وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں آ بھی رہا ہوں. پھر یہ تھا کہ جی ان وزارت خزانہ کے لیے وہ آ رہے ہیں، تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ ہاں جی ان کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا. اور تصدیق کسی اور طریقے سے نہیں ہوئی، تصدیق ہوئی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں بھی پی ایچ ڈی ہوں، میں بھی اپنا 15-20 سال سے کاروبار اچھا چلا لیتا ہوں، اور مجھے بھی معیشت کا پتہ ہے، اور میں تو کوشش کر ہی رہا ہوں، باقی قیادت کا جو فیصلہ ہوگا. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، محنتی وزیر ہیں، اس کابینہ کے سب سے محنتی وزیروں میں سے ایک ہیں، تو ان کو کام جاری رکھنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کی حمایت کی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب ناگزیر ہیں ہمارے لیے. تو یہ جب ساری چیزیں چل رہی تھیں تو اس سے یہ سیدھا ایک اعلان تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر وزارت خزانہ کے معاملے کو لے کر اختلافات ہیں. اختلاف کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں، وہ سینیٹر ہیں، اور وہ 2017 سے میرا خیال ہے جلاوطن ہے، خود ساختہ جلاوطنی میں. اب وہ واپس آنے کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے اعلان بھی کر لیا ہوا کہ جی میں بس ڈاکٹرز کے مشورے پر ہوں، جیسے ڈاکٹرز مجھے کہیں گے آپ جا سکتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا. اور خبریں تھیں کہ یہ عید کے بعد انہوں نے آنا ہے، تو آج کل میں ان کی واپسی ہے. اب یہ جو تقسیم کی باتیں تھیں یہ بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی حکومت کے کام کو بھی. اب اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں، 3 ٹویٹس ہیں ان کے، تھریڈ کیا انہوں نے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ یعنی وہ اس چیز کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب وزیر خزانہ کے اوپر اس کروشل ٹائم میں جب IMF رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں نکلوانے کے باوجود، تمام شرائط منوانے کے باوجود IMF جو ہے ہمیں پیسے نہیں دے رہا، قسط نہیں جاری کر رہا، تو اس صورت میں جب وزیر خزانہ کو بنایا جائے گا متنازع تو صورتحال ظاہر خراب ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے ڈار صاحب کے ذریعے یہ ٹویٹ کروایا گیا ہے. ڈار صاحب نے خود کیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں تقسیم کی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں. ہماری جماعت پہلے بھی میاں نواز شریف کی قیادت اور میاں شہباز شریف کی صدارت میں متحد تھی اور آگے بھی ہمیشہ متحد رہے گی انشاءاللہ. موجودہ اقتصادی ٹیم پر حکومت کی تشکیل کے صرف 3 ماہ بعد تنقید کرنے والے مت بھولیں کہ عمران خان کی نااہل حکومت معیشت کو تباہ کر کے ملک کو مشکل چیلنجز میں جھونک کر گئی. میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں مہنگائی 4%، کھانے کی اشیاء 2%، GDP 6%، شرح سود 5.25، جنوبی ایشیا کے مستحکم ترین کرنسی اور سب سے بہترین کارکردگی والا اسٹاک ایکسچینج. اس سب کی بنیاد پر پاکستان کو مستقبل کی 18ویں بڑی معیشت کا عندیہ ملا. ان سب تمام کامیابیوں کو عمران خان نے 43 مہینوں میں نیست و نابود کر دیا. مگر قوم یقین رکھے کہ جیسے PMLN نے پہلے ملک کو مشکل ترین حالات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اس بار بھی انشاءاللہ قوم کو مایوس نہیں کرے گی. پاکستان زندہ باد. یہ وہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم ملک کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے. اور اختلافات کی باتوں کو انہوں نے ذرا کوشش کی ہے کہ وہ ان کا اثر جو ہے وہ کم ہو. ظاہر ہے میں نے گزارش کی کہ معاملہ معیشت کا ہے. اچھا جی، اب آخری چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. عمران خان صاحب پر الزامات لگتے رہے، عمران خان صاحب الزامات لگاتے رہے، بلکہ عمران خان صاحب زیادہ بھونڈے طریقے سے، زیادہ غیر اخلاقی طریقے سے لوگوں کے نام بگاڑنا، لوگوں کی شکلیں بگاڑنا، لوگوں کی نقلیں اتارنا جلسوں میں، بلکہ یہاں تک کرنا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے متعلق وہ چادر والا ڈرامہ کرنا عمران خان صاحب نے جو دکھایا تھا. تو عمران خان صاحب کی طرز پر ان کے مخالفین ابھی تک ان کے خلاف نہیں گئے. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے، 43 مہینے وزیر اعظم رہے، تو ان کے قصے کہانیاں تو آ رہے ہیں. پھر ان کی اہلیہ کے متعلق ان کا جو دھاگے پھیڑنے والا وہ کام تھا، اور اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کے اور ان کی جو سہیلی تھی فراغوگی صاحبہ، ان کے متعلق پھر فون ٹیپ، پھر ویڈیوز وغیرہ، طرح طرح کی باتیں پھر ظاہر ذکر ہوتا ہے. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب والا معاملہ، ہیروئن والا، خود فواد چودھری نے کہا کہ جی یہ تو کابینہ میں معاملہ آیا تھا. تو بہرحال ان پر الزامات تو لگیں گے. تو اب ان کے الزامات کا جواب کس انداز میں دینا ہے. آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ شہباز گل صاحب پریس کانفرنسز میں گندی گالیاں نہیں نکالتے، لیکن گندی گالیوں سے زیادہ گندی باتیں کر جاتے ہیں. اب وہ یہ اپنے اس کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی میں گھٹیا حرکتیں کروں گا، میں گھٹیا باتیں کروں گا. کیوں کروں گا؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کے صرف ٹویٹ پڑھوں گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سیاست کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں جب خان پر گھٹیا رقیق حملے کیے جاتے ہیں تو 2 آپشن بچتے ہیں: اپنا پڑھا لکھا امیج برقرار رکھیں، مہذب بنے، ہلکا پھلکا جواب دیں،
سب آپ کو مہذب کہیں یا پھر جیسا منہ ویسا ہی جواب دیں، خود کو بدتمیز کہلائیں تاکہ اگلی باری حملہ کرنے سے پہلے سوچے۔ وفاداری کی ڈیمانڈ دوسرا آپشن ہے۔ دوسرے ٹویٹ میں کہتے ہیں یا خان کا بھرپور دفاع ہو سکتا ہے یا پھر میرا پروفیسر تہذیب یافتہ والا امیج رہ سکتا ہے۔ اگر آپ بھرپور دفاع کریں تو میڈیا میں موجود دوستوں سے دشمنی پڑے گی، پارٹی کے اندر سب آپ کو برا کہیں گے، سوشل میڈیا پر آپ کو برا کہا جائے گا، لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ اپنا گڈی امیج رکھوں۔ یعنی میں جتنا گر سکتا ہوں نا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں گروں گا۔ سادہ سا سوال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا جواب بے شک آپ گالی میں دے دیں، لیکن عمران خان صاحب کو سیاسی تنقید عمران خان صاحب پر کرنے والے اور عمران خان صاحب کے متعلق سوال اٹھانے والے کو گالی دینا، شیطان کہنا، ابلیس کہنا، یہ کیا سیاست ہے؟ اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ گھٹیا سیاست کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔